وہ آپ کا ایک آرگومنٹ بھی ہوا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو جیل بھیج دوں گا، ثاقب نثار صاحب نے کہا بھیج دیں جی. نہیں جی، مزے کی بات سنا آپ کو، اس نے ایک غلط بندے کو آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا ہیڈ بنا دیا جو فزیشین تھا. آپ کورٹ میں نے ہائی کورٹ چلا گیا، میں نے کہا جی اس کو غلط لگایا ہے انہوں نے، پتہ نہیں لاکھوں روپیہ تنخواہ اور کیا ریٹائرمنٹ کے بعد. لو جی، ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ایک دو ہیئرنگ ہوگی. وہ اس کا خاص چمچہ تھا ثاقب نثار کا. اس نے سو موٹو ایکشن لے کے لاہور، آپ کو یاد ہے یہ فلمی ڈرامے کرنے لاہور آیا کرتا تھا، لاہور رجسٹری بیٹھتے تھے، تو مجھے بلا لیا رات کو، مجھے حکم ملا کہ صبح پہنچو. میں بغیر وکیل کے چلا گیا. اس نے دیکھا یہ شلوار قمیض والا مولوی آ گیا ہے. اس نے کہا کہ ڈو یو نو آئی ول پٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ آن یو اینڈ سینڈ یو ٹو جیل. اس کے سامنے میں نے جی بڑے بڑے سیاستدانوں کے سانس خشک ہوتے دیکھے، بیوروکریٹس کے. جب اس نے مجھے کہا، میں نے کہا یو ڈو دیٹ، آئی ایم ریڈی فار جیل. آپ ایسا سناٹا تھا جی سپریم کورٹ میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پھر اپنے چیمبر میں بلا کے پھر ہماری صلح صفائی ہوئی، لیکن صرف اسی لیے جی کہ مجھے کیا ڈر تھا. جیل میں اگر اللہ نے میرے لیے لکھا ہے تو ٹھیک ہے، کاٹیں گے. تو آپ اپنے گھر، اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بیٹا سچ کا ساتھ دینا، کسی سے زیادتی مت کرنا، کبھی پیسے کے لیے آپریٹ مت کرنا. اگر میڈیکل انڈیکیشن بن رہی ہے صرف تب کسی کا آپریشن کرنا. میرے دونوں بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اور میں ایک بیٹا تو میرا آرتھوپیڈک سرجن ہے، میرے ساتھ ہی ہے، دوسرا ریڈیولوجسٹ ہے. اور ان کو یہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا تمہارا رزق اللہ تمہیں دے گا پر ایمانداری سے کر. تو آپ کو دیکھ کے وہ اس طرف آئے یا آپ نے کہا یا کیا ہوا؟ بس دونوں چیزیں سمجھ لیں گے. اللہ کا آپ چاہتے بھی یہ تھے کہ وہ، میں تو چاہتا تھا جی ڈیفینیٹلی کہ وہ ڈاکٹر. لیکن آج کا ڈاکٹر تو مجھے تو ناشکری نظر آیا. میرے جتنے دوست ہیں ینگ، وہ کہتے ہیں جی کیا ملا، اتنی پڑھائی کی، اتنے پیسے لگا دیے ہمارے باپ نے، 50,000 تنخواہ ہے، 40,000 تنخواہ. میں 6 سال برطانیہ رہنے کے بعد 1987 میں جب واپس آیا تب میری پے وہاں 1,000 پاؤنڈز اے منتھ تھی. ٹھیک ہے، مجھے شیخ زائد میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈکس 4,400 روپے تنخواہ ملی، اور 6 مہینے تنخواہ بھی نہیں دی. میرے ماں باپ کا گھر نہ ہوتا جی میں تو سروائیو بھی نہ کر سکتا. اب تو سوچئے اگر میں اس پہ غصے میں، جب میرا فرسٹ کلاس کریئر تھا یو کے میں، اللہ نے گفتار کا غازی بھی تھوڑا سا بنایا ہے، انگریزی بھی میں ٹھیک بول لیتا ہوں، لیکن آئی تھاٹ کہ نہیں، میں جو مرضی ہے بن جاؤں، میں یہاں 3rd کلاس سٹیزن ہی رہوں گا، اور اپنا ملک اپنا ملک. دیکھ اللہ پاک کہاں سے کہاں لے گیا. تو آپ یہ لوگوں میں صبر نہیں ہے. اب یعنی آپ یہ بات کیا ہے کہ ان نوجوانوں کو روک سکتے ہیں جو اس وقت سارے ڈاکٹرز باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایک تو حکومت کو کہوں گا کہ کچھ حیا کرے. کریم ہے ہماری جو ٹیکنیکل اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو کوئی کام کرنے کے مواقع تو دیں، ان کو کوئی پراپر تنخواہیں تو دیں. لوگ FCPS کر کے جاب لیس ہوتے ہیں. FCPS کی ٹریننگ کرتے ہیں اور فری کرتے ہیں، پیڈ جابز نہیں ہیں. ہم وہ بدقسمت ملک ہیں کہ جس میں ابھی تک پوسٹ گریجویشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. دنیا کے ہر ملک میں ایک رستہ ہے پوسٹ گریجویشن کا. انگلینڈ میں FRCS ہے، امریکہ میں امریکن بورڈز ہے. یہاں پہ FCPS اور MS 2 رستے رکھے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یا MS کر لو یا FCPS کر لو، دو کیوں رکھیں؟ بس اس پہ بھی اگری نہیں کر سکتے. باقی جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کس طرح چلیں گے؟ انسان سوچتا تو ہے نا. دیکھیں فروخ، مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، میرے نبی نے کہا کہ تم لوگ قبرستان ضرور جایا کرو. تمہیں احساس ہوگا کہ یہ بندہ سمجھتا تھا کہ میرے بغیر کیسے چلے گی دنیا، وہ بھی یہیں پڑا ہوا ہے. سو نو ون از انڈسپینسیبل. میرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا کوئی بورڈ کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ کو ہماری اسٹیشنری پہ HOD کا لفظ کہیں نظر نہیں آئے گا. ہم نے ہر چیز سب اسپیشلائز کر کے اس کے ہیڈز بنا دیے ہیں جو باہر سے ٹریننگ لے کے آئیں اور آگے ٹریننگ دے رہے ہیں. اور موت برحق ہے جی، اور سکسیشن پلان ہونا ضروری ہے. ہمارا ماشاءاللہ ہے
ایک دن کا فرق نہیں پڑے گا, آپ دیکھیں گے یہ اسی آب و تاب سے اس سے بہتر چلے گا. یہ ہمارے پچھلے 40 45 50 سالوں میں کون سا نیک اور صالح حکمران آیا جس کو دیکھ کے آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ یار اب پاکستان ٹھیک ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان بس اس کے علاوہ کوئی اور اس کو بھی مروایا اس کے ارد گرد والوں نے, اور اس کو بھی برباد کیا. دیکھیں میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں, کیڈٹ کالج حسن عبدال کا پڑھا ہوں. میں فوج کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے, مگر اب مجھے شرم آتی ہے کہ میری فوج سب سے بڑی ذمہ دار ہے کہ میرا ملک کہاں پہ ہے. وہ شخص ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر دیتا. جرنیلوں کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہونا جی. ہمارے ریچسٹ جنرلز ہیں دنیا میں جی, آپ تنخواہیں, آپ کو پتہ ہے فروخت مجھ سے زیادہ, ان کے بچے کیسے باہر پڑھتے ہیں, ان کے باہر پراپرٹیاں کیسے ہیں. کبھی کسی نے کوئی منی ٹریل دیا؟ جس نے نہیں دیا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنا ہوا ہے. تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا جی. جب تک ایک ہی رسے سے نہیں ٹنگیں گے یہ تو تبدیلی نہیں آئے گی. پھر تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا جو خان صاحب جیل میں ہیں وہ بھی نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے. دیکھیں ایک چیز دیکھیں, آپ چاہے اس کے دشمن بھی ہوں, ایک دفعہ اس نے نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو, اس کو معافی کی آفر ہوئی, باہر نہیں جا سکتا جی. ساری دنیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں بڑے آرام سے. وہ تیار ہے مرنے کے لیے, اس کی موت وہاں ہوگی تو وہ شہادت ہوگی جی. میں ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتا ہوں کہ میرے جیسا گناہ گار کیسے اللہ کو فیس کرے گا جی. تو شہید ہوں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. آپ یہ تو دیکھیں, لاکھ آپ کو اس سے اختلاف ہو, پرفیکٹ نہیں ہے وہ, لیکن آپ دیکھیں کس لیے وہ یہ سب بھگت رہا ہے. ساری اپنی پراپرٹی اس نے شوکت خانم کو آلریڈی دے دی ہے, کبھی اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا. جب ورلڈ کپ جیت کے ان کو 2 پلاٹ دیے تھے گورنمنٹ نے, اس نے دونوں پلاٹ شوکت خانم کو دے کے پھر لوگوں سے پیسے مانگے تھے. یہاں تو ملک سنوارو, قرض اتارو, تو فلانا ٹینگڑا. آپ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے نا جب ورلڈ کپ ہوا جی. تو یہ جو خوبیاں بتائی جاتی ہیں کہ جی وہ کبھی نہیں ڈرتے, وہ کبھی نہیں پیچھے ہٹتا, وہ یہ ساری خوبیاں ہیں. ایبسولوٹلی جی. آپ دیکھیں جو جینیس اور ٹاپ کا بندہ ہو نا, اس میں تھوڑا ایلیمنٹ پاگل پن کا ضروری ہوتا ہے, تو وہ بالکل پرسونیفائڈ ہے. آپ دیکھیں اس کے باپ کا علاج ہوا شوکت خانم میں, ایک پائی پے کی, کون پے کرتا ہے, اور جو اس طرح کے اسپتال بناتے ہیں جی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری 40-50 سالوں میں یہ بندہ بہتر آیا؟ بالکل. دیکھ قائد اعظم کو ہم نے مار دیا سال کے اندر, میرے یقین ہے اس کو مارا. آپ کبھی زیارت گئے ہیں؟ کوئٹہ سے زیارت جائے نا جی تو عام بندے کو بھی الٹیاں آتی ہیں, اتنا خراب ہے. بڑا مشکل رہا. اس زمانے میں ہیلی کاپٹر شیپٹر تو تھے ہی کوئی نہیں. پھر اس کو وہاں بھیجا, وہاں سے وہ آیا کراچی تو اس کی ایمبولینس خراب ہوئی پڑی رہی. اب مجھے بتائیں یہ کوئی دل کو بات لگتی ہے جی؟